قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، سکون قلب اور کامیابی کا کامل ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت کرنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے اور ایمان کو تازگی عطا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی 10 کے برابر ہے۔ تلاوت قرآن سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ یقیناً اسی قرآن کے ذریعے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جائے تو اس کے دل پر سختی چھا جاتی ہے، گناہوں کی کثرت بڑھنے لگتی ہے اور زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ قرآن سے دوری انسان کو بے سکونی، خوف اور اندھیروں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نبی کریم نے شکایت کرتے ہوئے فرمایا، اور رسول نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان قرآن سے دوری کی یہی حالت آج امت کی کمزوری اور زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ہیں جو قرآن کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسی قرآن کی تاثیر کا نتیجہ تھا۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے تو وہاں سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے وہ کلام سنا تو ان کے دل کی کایا پلٹ گئی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جنگ بدر اور دیگر مواقع پر صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے نصرت مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ حضرت عثمان غن کی یہ عادت تھی کہ وہ راتوں کو قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے، حتیٰ کہ شہادت کے وقت بھی قرآن ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن سے غافل ہوئے ان پر دنیا اور آخرت میں سختیاں آئیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اس کی بڑی مثال ہے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا، اپنی خواہشات کو دین پر ترجیح دی تو اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے میں ہی کامیابی ہے اور اس سے غفلت کرنے میں تباہی۔ الغرض قرآن کی تلاوت مومن کے لیے روشنی، شفا اور کامیابی ہے، جبکہ اس سے دوری دل کی سختی، بے سکونی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اس کی تلاوت کرے، اس پر غور کرے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔